ورفعنا لك ذكرك قال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ اپنے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو خاک فرش پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے ہیں آج بھی خالد و حیدر کے افسانے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، اور درود اس پر کہ جس کا ذکر کرتے ہیں نمازوں میں، صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، لکھا اللہ جہاں دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا۔ میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بھائی محمد عامر سومرو صاحب اور ان کے دیگر رفقاء کار کی محنت سے یہ خوبصورت محفل جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون ہے، بحمد اللہ تعالی وقوع پذیر ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سچی اور حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی محفلیں دیکھ کر ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک ڈر لگتا ہے۔ خوشی تو آپ کو جانتے ہوں گے کہ کیوں ہوتی ہے، ڈر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی محافل دیکھ کر
ہمارے دل میں خوف کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جتنے مذاہب دنیا میں آئے وہ مذاہب حقہ تھے یا مذاہب باطلہ؟ مذاہب سماویہ تھے یا زمین والوں کی طرف سے کھڑے گئے اصول اور ضوابط پر کھڑی عمارت کے مذاہب؟ ہر مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، توجہ میری طرف، ہر مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہر مذہب میں عقیدہ ہوتا ہے اور دوسرا ہر مذہب میں عقیدت ہوتی ہے۔ ایک مذہب میں عقیدہ ہوتا ہے اور دوسرا مذہب میں عقیدت ہوتی ہے۔ میری بات کو توجہ سے سماعت کیجیے۔ جس مذہب میں عقیدہ نہ ہو وہ مذہب نہیں ہوتا، وہ فتنہ ہوتا ہے، اور جس مذہب میں عقیدہ ہو اور عقیدت نہ ہو تو پھر وہ مذہب نہیں رہتا، وہ مذہب انسان کی اپنی خواہش بن جاتا ہے۔ دنیا میں جو مذہب برباد ہوئے، جو مذاہب بدلے، ان کی بربادی کا پہلا سبب اور ذریعہ ایک چیز بنی ہے۔ جب عقیدت عقیدے کے اوپر غالب آ جائے، جب عشق عقیدے کے اوپر غالب آ جائے، جب پیار عقیدے کے اوپر غالب آ جائے، جب جوش عقیدے کے اوپر غالب آ جائے، جب جذبات عقیدے کے اوپر غالب آ جائیں، جب خواہشات اپنے عقیدے کے اوپر غالب آ جائیں، رب محمد کی قسم پھر اس عقیدے اور مذہب کو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آج تک عقیدہ چلا ہوئی ہے کہ جس عقیدے میں عقیدہ اوپر رہا، عقیدت اس عقیدے والے کے تابع رہی تو یہ مذہب کامیاب ہوا۔ عیسائیت کی عقیدت بڑھ گئی، عقیدہ نیچے دب گیا۔ یہودیت کی عقیدت بڑھ گئی، عقیدہ نیچے دب گیا۔ اور جب عقیدہ غالب رہے، عقیدت اس عقیدے کے تابع رہے، پھر 14.25 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ مذہب ایسے چمکتا ہے جیسے آج کالی کملی والے میرے محمد کا دین چمک رہا ہے۔ جب میرے آقا کے دین میں، مذہب میں، آقا کے لائے ہوئے پیغام میں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس پسندیدہ دین میں جب عقیدہ نیچے دب گیا، عقیدت اوپر آ گئی، یاد رکھیے گا وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، وہ محبت اور پیار کا راستہ نہیں ہے۔ یہ محفلیں دیکھ کے میں ڈرتا اس لیے کہ ان محفلوں میں کہیں ہماری محبت ہمارے عقیدے کے اوپر غالب نہ آ جائے، ہماری سنجیدگی یا ہمارا یہ چھچورا پن یا ہماری یہ باتیں یا ہمارے یہ انداز یا ہمارے سٹائل یہ کہیں ہمارے عقیدے کے اوپر غالب نہ آ جائے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ دار اسٹیج پر اپنے اکابر علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، جس مسلک کے ہم نام لیوا ہیں، جسے اہل سنت والجماعت
मसलक देवबंद कहा जाता है। और जिन अकाबिर के हम नाम लेता है, मेरे अकाबिर ने कभी अकीदत को अकीदे के ऊपर गालिब नहीं आने दिया है। मेरे अकाबिर ने अकीदे के लिए जाने दी है, मेरे अकाबिर ने अकीदे के लिए जेल काटी है, मेरे अकाबिर ने अकीदे के लिए बेड़ियां पहनी है, मेरे अकाबिर ने अकीदे के लिए जान दी है, मेरे अकाबिर ने अकीदे के लिए सारा कुछ कुर्बान किया है। हम मर तो सकते हैं, अकीदतें कुर्बान की जा सकती हैं, लेकिन अकीदे पे सौदा नहीं किया जा सकता। तकबीर, इसलिए मुस्तफा, सहाबा, इसलिए मैं महफिल के शुरका और महफिल के मेहमानों से ये दर्द दिल रखना चाहता हूँ, हम देवबंदी हैं। कौन है? बोलो, हम कौन है? हम कौन है? जोर से कहो, कौन है? हम देवबंदी हैं। और एक बात कहता हूँ, दिल पे लिख के चले जाना, हम देवबंदी हैं। देवबंदी के अकीदा भी लाजवाब है, देवबंदी की अकीदत भी लाजवाब है। लेकिन मेरी अकीदत, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा जोश, मेरा जज्बा, मेरा बलबला, मेरी खुशी, मेरी महफिल, मेरी तकरीर, मेरे जज्बात, ये अकीदे के ऊपर गालिब नहीं आएंगे। मैं अपनी अकीदत को अकीदे पे निछावर कर सकता हूँ, लेकिन अपने अकीदे को अकीदत के नीचे नहीं दबा सकता। हर वक्त सर बुलंद, हर वक्त सर बुलंद। इसलिए मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह, हमें हुजूर से मोहब्बत है, जिनके दिल में वो सुभान अल्लाह कहे। हमें आका से मोहब्बत है, और रब्बे मोहम्मद की कसम अपनी जान से ज्यादा है। हमें हुजूर से मोहब्बत है, इश्क है। एक बात संजीदगी से सुनो, एक यहूदी से एक मुसलमान का कत्ल हो गया। यहूदी से मुसलमान का कत्ल, मोहम्मदी अदालत लगी। उमर भाई, मोहम्मदी अदालत लगी। उस यहूदी की छोटी सी बच्ची थी। हुजूर ने हुक्म दिया इसको किसासन कत्ल करो। वो छोटी बच्ची रोते हुए हुजूर की टांगों से चीरी और आकर कहा, आप मुसलमानों के नबी हैं, मेरे सर पे साया कोई नहीं, मेरे अब्बे को माफ कर दे। सुनिएगा, मेरे अब्बे को माफ कर दे। हुजूर ने बुरसा की तरफ देखा, करते हो माफ? नहीं करते। हुजूर बैठ गए, बच्ची को सीने से लगा रखा है, आंखों से आंसू है। तवज्जो से सुनना, आंख में आंसू है। हुजूर ने बच्ची को सीने से लगा रखा था, उधर जल्लाद की तरफ इशारा किया। इधर रो रहे हैं, उधर उंगली से इशारा किया। उसने तलवार चलाई, गर्दन उड़ा के रख दी। जबकि शासन कत्ल हुआ, जुमला सुनना, जबकि शासन कत्ल हुआ ना, कुछ लोगों ने पूछा, आका आंख से आंसू थे, लग ये रहा था आप कत्ल नहीं कराएंगे। आका आपकी आंख में आंसू थे, उंगली से किधर इशारा कर दिया। सुनना, मेरे हुजूर ने फरमाया, आंखें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की थी, उंगली मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। क्या मतलब? एक है मेरा दिल, मेरा सीना, मेरे जज्बात, मेरी रहमत, मेरी मोहब्बत, मेरी शफकत। उसका तकाजा ये था कि मैं इस बच्ची के बाप को क्या कर दूं? रो रहे ना आका? यूं लग रहा था कि आका माफ कर देंगे, लेकिन उधर क्या था? ये अकीदत थी। और दूसरी तरफ क्या था? वहां अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का आर्डर था। कुतिबा अलैकुमुल किसास। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मैंने जब मेरी निगाह को देखा, ये निगाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की थी और मेरी उंगली मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। मैं अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निजाम को नाफिज करने के लिए आया। अरे तकबीर,
محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ سیرت محمد مصطفیٰ صورت محمد مصطفیٰ معجزات محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق علماء دیوبند شان صحابہ شان صحابہ عظمت اہل بیت عظمت اہل بیت عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر ہے توجہ؟ چلیے بات ختم کرتا ہوں. ہمارا ایک عقیدہ ہے اور ایک ہماری عقیدت ہے. اللہ کرے آج ہم اس مسئلے کو سمجھ جائیں. محبت نبی سے ہو لیکن شریعت کے تابع ہو. آقا کا عشق ہو لیکن پاک محمد کی شریعت کے تابع ہو. جہاں نبی کا عشق. اچھا آج کل ایک اور بات کہی جاتی ہے، کہتے ہیں عشق کی کوئی کتاب نہیں ہوتی. وہ بھائی کتاب ہوتی عشق کی ہے. نفرت کی کتابیں کس نے لکھی؟ خلاصت کی کتابیں کون لکھتا ہے؟ کتابیں لکھی عشق کی جاتی ہیں. آقا سے محبت ہونی چاہیے. اللہ آقا کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے. نبی کی محبت ہمارا ایمان ہے. آقا کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آقا کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. نبی کی محبت کے بغیر ہماری عبادت ہماری روزہ کوئی قبول نہیں ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک قدم لوں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. حضور سے محبت کرو لیکن محمد کی شریعت کے تابع ہو. محفل کراؤ حضور کی شریعت کے تابع ہو کر. محفل پڑھو حضور کی شریعت کے تابع ہو کر. نعت خوانی ہو میرے نبی کی شریعت کے تابع ہو کر. وقار بھائی بیٹھے ہیں، عمر بھائی بیٹھے ہیں، اب ہمارے روتیہ صاحب بیٹھے ہیں، باقی ہمارے نعت خواں تشریف فرما ہیں. ان کے لیے بخاری شریف کی ایک روایت ذہن میں آ گئی. حضور نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا میری نعت پڑھو. صحابی نے نعت پڑھی. نعت خواں ہوتے ہیں لیکن کوئی کلام کا لیول ہوتا ہے نا تو حضور چپ کر رہے. حضور نے فرمایا وہ مزہ نہیں آیا، کون میری نعت سنائے گا؟ حضور نے فرمایا میرے شاعر حسان کو بلاؤ. حسان آ گئے. آ کر حضور کی نعت پڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت حسان نے کہا آقا میں نے کیسی نعت لکھی ہے؟ جملہ سنیے گا. آقا نے فرمایا تیری نعت اچھی ہے لیکن نعت پڑھنے سے پہلے جا کر میرے ابو بکر سے اپنے نعت کی تصحیح کروا کے لا. کیا پتا چلا؟ نعت مصطفیٰ کی ہو، نعت میرے پیغمبر کی ہو، نعت میرے نبی کی ہو، تعریف میرے آقا کی ہو. یاد رکھیے گا نعت وہ چلے گی نعت مصطفیٰ کی ہو، مہر صدیق اکبر کی ہو. عقیدہ ہم قربان نہیں کر سکتے. ہم نے عقیدوں کے لیے جیلیں کاٹی، ہم عقیدوں کے لیے مرتے ہیں. ابھی انس اعظم آپ کے سامنے آئے گا. اس کا والد کس کی وجہ سے جیلوں میں رہا؟ اعظم طارق کیوں قبر میں سویا؟ شہداء کیوں قبر میں سوئے؟ اور آج میرے علماء، آج ہمارے علماء میدان میں کیوں نکلے ہیں؟ عقیدے کی حفاظت کے لیے، آپ کے عقائد کو بچانے کے لیے.
اس لیے میرے دوستو عقیدے پہ سودا بازی نہیں کی جائے گی، نظریے پہ سودا بازی نہیں کی جائے گی۔ ہاں عقیدت قربان کی جا سکتی ہے، عقیدے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آخری بات کہتا ہوں عقیدے اور عقیدت میں فرق کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں اقبال کو پڑھو بڑا کچھ ملتا ہے۔ میں نے کہا اگر اقبال پڑھنا مشکل ہو تو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو پڑھ لو، بہت کچھ ملتا ہے۔ بخاری کے ایک تقریر کے الفاظ کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک تقریر میں امیر شریعت کہہ رہے تھے آقا جب میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اتنا سونا محمد انہوں سجدہ کر لئیے۔ آقا جب میں آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہوں میرا دل یہ چاہتا ہے اس کو سجدہ کر لو۔ آقا جب آپ کی زلفوں کو دیکھتا ہوں میرا دل یہ چاہتا ہے اس کو سجدہ کر لیا جائے۔ آقا جب آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہوں میرا دل یہ چاہتا ہے اس اخلاق والے کو سجدہ کر لیا جائے۔ آقا جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں دل یہ چاہتا ہے آپ کو سجدہ کر لیا جائے۔ یہ بخاری کی عقیدت تھی۔ آگے بخاری عقیدہ بیان کر کے کہتا ہے لیکن لوگوں جب میں اسی حسین چہرے والے کو، اخلاق والے کو، کردار والے کو، جمال والے کو، عزت والے آقا کو یہ دیکھتا ہوں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو بخاری کہتا ہے امیر شریعت اس کو سجدہ نہ کر اس کو سجدہ کر جس کو مصطفیٰ بھی سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے عقیدہ بچاؤ، عقیدہ بچاؤ، عقیدہ بچاؤ۔ ہمارا عقیدہ اللہ لا شریک ہے، ہمارا عقیدہ حضور خاتم الانبیاء ہے، ہمارا عقیدہ میرا پاک پیغمبر اپنی قبر انور میں زندہ ہے، ہمارا عقیدہ یہاں سے درود پہنچتا ہے روضے پہ جا کر پڑھو تو میرا پاک محمد سنتا ہے، ہمارا عقیدہ قیامت کی صبح تک اب کسی پیغمبر نبی رسول نے نہیں آنا، ہمارا عقیدہ الصحابۃ کلہم عدول، پیغمبر کا ہر صحابی، پیغمبر کا ہر شاگرد، پیغمبر کا ہر جانشار، پیغمبر کا ہر مرید، پیغمبر کا ہر سپاہی جو صحابی بنا یہ عدل کا، انصاف کا، ایمان کا، شریعت کا، منقبت کا معیار ہے، صحابی کے بغیر گزارا نہیں چل سکتا۔ ہمارا عقیدہ نبی کے اہل بیت پاک ہے، ہمارا عقیدہ قرآن رہے گا، اور ہمارا عقیدہ جس طرح حضور کی محبت ضروری ہے ایسے حضور کی ذات کا ادب ضروری ہے، جیسے محبت ہو ویسے حضور پاک کی ذات پاک کا ادب بھی ہو۔ تو اس محفل میں تشریف لانے والے میرے غیور سنی مسلمان بھائیوں، علماء، قراء، شعراء، ہمارے سیاسی زعماء، ہمارے تاجر، ہمارے ذمہ دار اور ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ سے کہتا ہوں خدایا عقیدہ بچاؤ، محبت میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ تمہارا عقیدہ ختم ہو جائے، پیار میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ تمہارا عقیدہ ختم ہو جائے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا ہوں جواب دو گے، میں نے مائک چھوڑ دینا ہے۔ اگر گھنگرو ڈالنا عقیدہ ہوتا یا گھنگرو ڈالنا اچھا ہوتا، جو ہاتھ کڑیاں پہن سکتے ہیں وہ گھنگرو کیوں نہیں پہنیں گے؟ اگر پاؤں میں گھنگرو ڈال کے بازار میں ناچنا نبی کی محبت ہوتی، جو بیڑیاں پہن سکتے ہیں ان کو گھنگرو ڈال کے ناچنے میں کیا کمی تھی، کیا ان کو ہچکچاہٹ تھی؟ لیکن یاد رکھیے گا ہم نے ہاتھ کڑی عقیدے کے لیے پہنی ہے، بیڑی عقیدے کے لیے پہنی ہے، جیلیں عقیدے کے لیے کاٹی ہے، قربانیاں عقیدے کے لیے دی ہیں، اور انشاءاللہ اکابرین علماء دیوبند اور دیوبندیت سے جڑا ہوا میرا ہر عالم، ہر قاری، ہر حافظ، ہر دیندار، ہر سپاہی، ہر عام انسان اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ میدان میں رہے گا، اور ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے، پاکستان کی سرزمین پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ گونجتا رہے گا۔ اب میں آخر میں آپ سے نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، جوش میں، جذبے میں،
ایمان میں، محبت میں، عقیدہ سمجھ کر مجھے 2 دفعہ جواب دینا ہے، تاجدار ختم نبوت، 2 دفعہ کہنا ہے، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خطیب اسلام، خطیب نکتہ دار، محترم المقام عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا انس اعظم طارق صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔